رشوت مانگتے ہیں. حالانکہ کام کرنے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن بالائی آمدنی. اور معاذ اللہ قرآن شریف کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے آیا. رب کے فضل سے تو نہیں آیا، تو شیطان کے کرم سے آیا. شیطان ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رشوت کا دوزخ ان کا پیٹ بھرتا رہتا ہے. اور یہ دھڑلے کے ساتھ میں حرام کی کمائیاں، رشوت کی کمائیاں، ظلم اور جبر کی کمائیاں، اس میں محکمہ پولیس ہو، کسٹم ہو اور مختلف محکمے ہوں، یہ سب کے سب رشوتوں کا بازار گرم ہے اور عوام کو لوٹ رہے ہیں. کوئی اصلاح اس 2 سال کے عرصے میں نہیں ہو سکی اور اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکی. یعنی 53 سال کے عرصے میں حکومت کا ڈھانچہ اور حکومت کا نظام رشوتوں پر اس طرح استوار ہو گیا ہے کہ اب افسر شاہی بڑے دھڑلے سے اپنا حق سمجھ کر لوگوں سے لیتی ہے، حالانکہ ان کا حق نہیں ہے. وہ تو حق کے طور پر تو تنخواہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو خدمت کرنی چاہیے دیانتداری اور امانتداری سے، لیکن نہیں. اسی لیے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کو وہ لقمہ محبوب ہے، مقبول ہے جو حلال کی کمائی سے کمایا گیا ہو، اور وہ عبادت بھی مقبول ہے اور دعا بھی مقبول ہے. رشوت لینے والا ظلم اور جبر کے ساتھ لوگوں سے ان کی غریبی، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے پیسہ لے کر کھانے والا، قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے اور حساب دینا ہوتا ہے. وہ پیسہ کما کر تو یہاں چھوڑ گیا، رشوتوں کے پیسے سے بلڈنگیں بنا کر، مکان بنا کر، بنگلے بنا کر یہاں چھوڑ گیا، اور خود قبر میں عذاب اس کو ہو رہا ہے. اس کو وہ بھول جاتا ہے. اور اگر خوف خدا ہو تو پھر آدمی یہ کام نہ کرے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. وہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے. جب تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ان کو بھوک لگی، پیاس بھی لگ رہی تھی. تو انہوں نے کہا دریا بہہ رہا ہے، ندی بہہ رہی ہے، پانی پی لو. پانی پی لیا. پانی پی رہے تھے تو بہتا ہوا سیب وہاں سے آیا. بہتا ہوا سیب جب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ. سیب اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. کیونکہ باغ قریب ہی سیبوں کا اور انگور کا باغ تھے، اس میں سے سیب گرا ہوگا، آ رہا تھا. بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا. نوجوان تھے، تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، شہر دور تھا، کھا لیا. کھانے کے بعد احساس ہوا، کھانے کے بعد بزرگ کو احساس ہوا، نوجوان کو احساس ہوا کہ تو بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ تو حرام ہے. اللہ، لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا. جب آدمی پیٹ بھر جاتا ہے تب اس کو احساس ہوا. ضمیر نے ملامت کی. ضمیر اب بھی ملامت کرتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اندر سے آواز آتی ہے رشوت مت لو، اندر سے آواز آتی ہے لوگوں کو مت ستاؤ، اندر سے آواز آتی ہے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو. لیکن مجرم جو ہے وہ ضمیر بھی مجرم بنا دیتا ہے، وہ آواز کو نہیں سنتا. بزرگ نے کہا یہ تو بہت برا ہوا. ساتھیوں سے کہا بھئی تم چلو، میں پہنچ جاؤں گا، آپ چلیں شہر، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. ابھی یہ تلاش میں نکلے کہ یہ ندی کے کنارے کون کون سا باغ ہے. باغ چلتے چلتے معلوم ہوا کہ یہ باغ ہے. کچھ جھاڑیاں
سیب کی لٹک رہی تھی، اس سے ان کو اندازہ ہوا یہی باغ ہے، اسی میں یہ سیب تھا اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب یہ باغ کے اندر گئے، مشہور واقعہ ہے، بزرگوں نے لکھا اور آپ سن بھی چکے ہوں گے، تم میں درمیان میں بات آ گئی تو عرض کر رہا تھا۔ یہ اندر گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اپنی کیاریوں کو، باغ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک دو ملازم بھی ساتھ میں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ سلام کیا، کہا کیسے تشریف لائے؟ کہا صاحب بات اصل میں یہ ہے، میں آپ کو سیب کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے تو آپ کو کوئی سیب نہیں بیچا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، میں نے تو آپ کو کوئی سیب نہیں کہا۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ میں ہمارے تھے سفر میں سے، مجھے بھوک لگی، میں نے سیب کھا لیا، وہ آپ ہی کے باغ کا تھا۔ کہنے یہاں میرے باغ میں سے سیب اکثر ایک شاخ ادھر کی طرف ہے، وہ کبھی کبھی گر جاتے ہیں، وہ توڑنے سے رہ گئے ہوں گے، ابھی بھی ہیں کچھ، میں آج دیکھ رہا تھا، میں آج انشاءاللہ ان کو توڑوں گا۔ آپ فرمائیے کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے ہی باغ میں سے سیب ٹوٹ کر جا رہا تھا۔ جب سیب ٹوٹ کر جا رہا تھا، نہیں بہہ رہا تھا دریا میں، وہ میرے سامنے آ گیا، مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، پانی پیا، پھر سیب کھا لیا۔ اب آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے، میں پیسے دے سکتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ تو اس کی تو قیمت الگ ہے۔ صاحب کیا قیمت ہے؟ اشرفی ہوگی، 2 اشرفی ہوگی، کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا مہنگا تو سیب نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، میرا سیب بڑا مہنگا ہے، میں اس طرح سے قیمت آپ جب مجھے دیتے، جب میں اس کی قیمت لگاتا یا آپ کو بیچتا، میں نے تو بیچا نہیں آپ کو، آپ نے تو گرا ہوا مال تھا، ایک مسلمان کا مال تھا، ناجائز طور پر آپ نے کھایا، تو پھر آپ کو اس کا جرمانہ دینا ہوگا، اس کا کفارہ دینا ہوگا، جو میں کہوں اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کے۔ وہ کہا نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو بھی قیمت لینا چاہیں مجھ سے لے لیں، میرے پاس ہے، ایک اشرفی سے 1000 اشرفی، میں تاجر آدمی ہوں، میں دوں گا، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اس کا حساب دینا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے حساب لے گا کہ میں نے بغیر اجازت کے ایک مسلمان کا مال کھا لیا۔ اب تو بغیر اجازت تو بہت بڑی بات ہے، زبردستی۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم